بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ یو ول بی فائن۔ 5 کلاس کی آج معاشرتی علوم میں ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں، اور آپ نے سب سے پہلے آپ کے ساتھ میں فرسٹ چیپٹر ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ فرسٹ چیپٹر کا نام ہے شہریت یعنی سٹیزن شپ۔ اس کے تمام ایکسرسائز میں جو کوشچن ہے، لانگ کوشچن، ایم سی کیو، ساری چیزیں ہیں وہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی ہے۔ تو آپ امپورٹنٹ چیزیں بھی کچھ شیئر کروں گی تو آپ نے کاپی پینسل لے کے بیٹھ جانا ہے، اور جو چیزیں میں آپ کو امپورٹنٹ بتاؤں گی وہ آپ نے ضرور نوٹ کرنی ہے۔ لاسٹ تک ویڈیو ضرور دیکھیے گا، امپورٹنٹ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر ہوں گی۔ سب سے پہلے ایم سی کیوز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس لیسن کے، پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ میں کوشچن آنسر شیئر کروں گی۔ آپ بھی فرسٹ چیپٹر اوپن کر لیں اور اس کے ایم سی کیوز والا جو پارٹ ہے وہ رکھ لیں سامنے۔ جب میں نشان لگاؤں گی تو آپ بھی ساتھ ساتھ نشان لگاتے جائیے گا۔ سب سے پہلا سوال ہے، درست جواب کا انتخاب کریں اور ٹک کا نشان لگائیں۔ تو ایم سی کیوز نمبر 1 ہے، انسانی حقوق کا عالمی المیہ دنیا کے سامنے پیش کیا گیا، تو اس کا آنسر ہوگا آپشن سی 1948 میں۔ اس کے بعد اگلا ایم سی کیوز ہے، اقوام متحدہ کی تنظیم قائم ہوئی، تو اس کا آنسر آپ لگائیں گے آپشن اے 1945 میں۔ ایم سی کیوز نمبر 3 ہے، آزادی اظہار کا نظریہ پیش کیا، تو اس کا آنسر ہے جان اسٹیورٹ میل نے۔ ڈیجیٹل شہری استعمال کرتا ہے، تو اس کا آنسر ہے انٹرنیٹ۔ خطبہ حجۃ الوداع پیش کیا گیا، تو اس کا آنسر ہے 9 ذی الحجہ۔ اس کے بعد درست آپ نے نشان لگانے، اور جو غلط ہے اس کے سامنے غلط نشان لگانے۔ سب سے پہلا ایم سی کیوز ہے، انسانی حقوق تمام انسانوں کے لیے برابر نہیں ہے، تو یہ ہوگا کراس۔ آزادی اظہار کے ذریعے سے ہم اپنے خیالات اور معلومات کو یوں بول کر یا لکھ کر دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، تو یہ ٹھیک ہے۔ امن اور ہم آہنگی معاشرے کے ہر فرد پر منفی اثرات مرتب کرتی ہے، تو یہ ہوگا کراس۔ لوگوں کی ذاتی معلومات کا احترام کرنا ڈیجیٹل شہری کی ذمہ داری میں شامل ہے، تو یہ ٹھیک ہو گیا۔ دوسروں کے حقوق غصب کرنے سے تعلقات میں خرابی پیدا ہوتی ہے، تو یہ بھی ٹھیک ہوگا۔ اس کے بعد اپنے کالم اے کو کالم بی سے ملانا ہے۔ سب سے پہلا ہے اپنے والدین اور اساتذہ اور بڑوں سے، تو اس کا آنسر آپ نے لگانا ہے ہمیشہ عزت و احترام سے پیش آئیں۔ ہر انسان کو اپنے خیالات کے، تو اس کو آپ نے ملانا ہے لاسٹ والا، اظہار کا حق حاصل ہے۔ مشکل وقت میں، تو اس کو آپ نے لگانا ہے دوسروں کی مدد کرے۔ بات چیت کے لیے ہمیشہ، تو یہ بے والا فرسٹ لائن پہ ہوگا، نرم اور شائستہ لہجہ اپنائیں، یہاں آپ میں لائیں گے۔ تو ایم سی کیوز اور جو کالم ہے وہ ہم نے کلیئر کر لیے۔ اب ہم بڑھیں گے کوشچن آنسر کی طرف۔ دیے گئے سوالات کے مختصر جواب تحریر کریں۔ سوال نمبر 1 ہے، شہریت کی تعریف کریں، تو اس کا آنسر آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے جہاں سے لیسن سٹارٹ ہو رہا ہے۔ ایک شخص کی وہ قانونی حیثیت جس سے اس کو اپنے ملک یا ریاست کا فرد تصور کیا جاتا ہے، شہریت کہلاتی ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 2 ہے، انسانی حقوق سے کیا مراد ہے، تو اس کا جواب آپ نے یہاں سے لکھنا ہے۔ خوراک، لباس اور رہائش انسان کے بنیادی حقوق ہے۔ اس کے علاوہ ہر انسان کو آزادی سے زندگی گزارنے، آزادی اظہار اور انصاف کا حق حاصل ہے۔ یہ سارے حقوق انسانی حقوق کہلاتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، روزمرہ زندگی کے کوئی سے 3 آداب بتائیں۔ آنسر ہے، جب کسی سے ملے تو السلام علیکم کہیں۔ نمبر 2 ہے، ہر ایک سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ اچھا اخلاق اچھا انسان بناتا ہے۔ نمبر 3 ہے، اپنے والدین، اساتذہ اور بڑوں سے ہمیشہ عزت و احترام سے پیش آئیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی آداب ہیں، جو آپ کو ایزی لگے وہ آپ اس کا آنسر میں۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، دیے گئے تفصیلی سوال کے جوابات تحریر کریں۔ تو سب سے پہلا سوال ہے، آزادی اظہار کی کیا اہمیت ہے؟ کیا ہمیں اپنی رائے کے اظہار کی آزادی حاصل ہونی چاہیے؟ تو اس کا آنسر آپ یہاں سے لکھیں گے۔ انسانی حقوق کے مطابق ہر انسان کو اپنے خیالات کے اظہار کا حق حاصل ہے۔ 1948 کے انسانی قانون حقوق عالمی المیہ کی دفعہ 1919 میں کہا گیا ہے، ہر ایک کو رائے اور اظہار رائے کی آزادی کا حق حاصل ہے۔ ساکھ میں کسی مداخلت کے بغیر رائے قائم کرنے اور کسی بھی میڈیا کے ذریعے سے کسی بھی سرحد سے تعلق نظر معلومات اور نظریات کو تلاش کرنے، حاصل کرنے اور فراہم کرنے کی آزادی شامل ہے۔ آزادی اظہار کے نظریے کو 19ویں صدی کے برطانوی مفکر جان اسٹیورٹ مل نے اس طرح پیش کیا، معاشرتی ترقی کا واحد راستہ یہ ہے کہ انسان کو آزادانہ طور پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے دیا جائے۔ آپ ان کو پوائنٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں، آپ یہ پوائنٹ نمبر 1 بنا سکتے ہیں۔ نمبر 2 ہے، آزادی اظہار ایک متنوع معاشرے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ نمبر 2 کے بعد نمبر 3 ہے، اس سے معاشرے میں ہم آہنگی اور رواداری پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آزادی اظہار کسی بھی ملک میں جمہوری نظام کو فروغ دینے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے، آزادی اظہار معاشرتی برائیوں سے نجات پانے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ کسی بھی معاشرتی برائی کا خاتمہ اس وقت تک نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ لوگ اس کے خلاف بات نہ کریں۔ آزادی اظہار میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ لاسٹ تک آپ جان اسٹیورٹ مل کی ڈیفینیشن جو آزادی اظہار کے وہاں سے لے کے لاسٹ تک آپ ان کو سب کو پوائنٹ میں لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، امن قائم کرنے کے کون کون سے طریقے ہیں؟ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ آنسر ہے، امن اور ہم آہنگی سے معاشرے کے ہر فرد پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں اور لوگ بھی متحد رہتے ہیں۔ لوگوں کو متحد رکھنے کے ساتھ ساتھ امن
کسی بھی ملک میں خوشحالی اور ترقی کا باعث ہوتا ہے۔ امن اور ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے کچھ باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1 ہے دوسروں کے ساتھ ہمیشہ نرمی اور ہمدلی سے پیش آئیں۔ اختلافات کے باوجود دوسروں کی رائے اور نظریات کا احترام کریں۔ نمبر 3 پہ غلطی کی صورت میں معذرت کر کے معاملہ حل کر لیں۔ نمبر 4 ہے دوسروں کے حقوق غصب کرنے سے تعلقات میں خرابی پیدا ہوتی ہے، اس لیے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں۔ کوئی بھی معاملہ پیش آئے تو امن اور ہم آہنگی کی خاطر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے مصالحت اختیار کریں۔ چیپٹر کمپلیٹ کرنے کے بعد اب آپ کے ساتھ میں وہ MCQs اور کوشچن شیئر کروں گی جس کا ذکر میں نے ویڈیو کی سٹارٹنگ میں کہا تھا کہ آپ کے ساتھ اس لیسن سے ریلیٹڈ امپورٹنٹ MCQs اور کوشچن شیئر کروں گی جو آپ کے پیپر میں امپورٹنٹ ہوں گے۔ تو آپ ان کو نشان لگا لیں، آپ اپنے ان کو یا نوٹ ڈاؤن کر لیں یا ویڈیو کو سیو کر لیں اور یہاں سے اپنے پیپر کی تیاری کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اچھے مارکس آئیں گے۔ تو سب سے پہلا MCQs ہے، ہم میں سے ہر کسی شخص کو کسی نہ کسی ملک کی حاصل ہوتی ہے، تو اس کا آنسر آپ لگائیں گے شہریت۔ اس کے بعد MCQs نمبر 2 ہے، ایک شخص کو وہ قانونی حیثیت جس سے اس کو کسی بھی ملک یا ریاست کا فرد تصور کیا جاتا ہے کہلاتی ہے، تو اس کا آنسر بھی ہوگا شہریت۔ شہریوں کے حقوق کا تحفظ یقینی بنانا ذمہ داری ہوتی ہے، تو اس کا آنسر ہے حکومت کی۔ آزادی اظہار کا حق ہے، تو اس کا آنسر ہے شہری کا۔ قانون کا احترام اور ان کی پاسداری کرنا کام ہے، تو اس کا آنسر ہے شہریوں کا۔ برصغیر کے مسلمانوں کو الگ قوم کی پہچان کرائی، تو اس کا آنسر ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس کے بعد اگلا MCQs ہے، درج ذیل میں سے اچھے شہری کی ذمہ داری ہے، تو اس کا آنسر ہے دیانت داری سے ٹیکس ادا کرنا۔ حکومت نے عبدالستار ایدھی کو اعزاز دیا، تو اس کا آنسر ہے نشان امتیاز۔ قیام پاکستان کے وقت ہجرت کر کے پاکستان آئے، تو اس کا آنسر آپ لگائیں، اس کا آنسر ہے مسلمان۔ دنیا کو گلوبل ولیج بنا دیا ہے، تو اس کا آنسر ہوگا ٹیکنالوجی کی ترقی نے۔ اس کے بعد اگلا MCQs ہے، آج کا دور ہے، تو اس کا آنسر ہے ڈیجیٹل دور ہے۔ انٹرنیٹ اور ڈیجیٹل ذریعے ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے والا کہلاتا ہے، تو اس کا آنسر ہے ڈیجیٹل شہری۔ انسان کے بنیادی حقوق ہیں، تو اس کا آنسر ہے خوراک، لباس اور رہائش۔ اس کے بعد اگلا MCQs ہے، اقوام متحدہ نے انسانی حقوق کا عالمی اعلامیہ تیار کیا، تو اس کا آنسر ہے 1945 میں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک برابر ہے، تو اس کا آنسر ہے سارے انسان۔ اس کے بعد اگلا MCQs ہے، دنیا اسلام میں بنیادی انسانی حقوق کا پہلا منشور ہے، تو اس کا آنسر ہے خطبہ حجۃ الوداع۔ اگلا MCQs ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع پیش کیا، تو اس کا آنسر ہے میدان عرفات میں۔ نیکسٹ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت کا معیار قرار دیا، تو اس کا آنسر ہے تقویٰ۔ جان اسٹوارٹ مل کا تعلق تھا، تو اس کا آنسر ہے برطانیہ سے۔ انسانوں کو آزادانہ طور پر اپنے خیالات کا اظہار کر دینا واحد راستہ ہے، تو اس کا آنسر ہے معاشرتی ترقی کا۔ کسی بھی مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے، تو اس کا آنسر ہے بات چیت اور مذاکرات سے۔ اس کے بعد اگلا MCQs ہے، معاشرے میں سکون اور آپس میں صلح سے رہنا چاہیے، تو اس کا آنسر ہے امن اور ہم آہنگی۔ پوری دنیا میں امن کا دن منایا جاتا ہے، تو اس کا آنسر ہے 21 ستمبر کو غلطی کی صورت میں کرنی چاہیے، تو اس کا آنسر ہے معذرت۔ اس کے بعد اگلا MCQs ہے، روزمرہ کے آداب میں سے ہے، تو اس کا آنسر ہے سماجی معاملات میں ایمانداری کا مظاہرہ کرنا۔ MCQs کلیئر کرنے کے بعد اب باری آتی ہے مختصر سوالات کی۔ تو سوال نمبر 1 ہے، حکومت کا اولین فرض کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے حکومت کا اولین فرض شہریوں کے حقوق کا تحفظ یقینی بنانا ہے۔ نمبر 2 ہے، ہر شہری کا کیا فرض ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہر شہری کا فرض ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری طرح انجام دے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، ایک شہری کس طرح بہتر زندگی گزار سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے حکومت کی طرف سے ملنے والے قانونی اور معاشی حقوق کی وجہ سے ایک شہری بہتر زندگی گزار سکتا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 کا پہلا سوال ہے، شہریوں کے چند حقوق لکھیں۔ تو اس کا جواب ہے شہریوں کے چند حقوق درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 ہے، آزادی اور زندہ رہنے کا حق، تعلیم کا حق، ووٹ دینے کا حق، آزادی اظہار کا حق۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، شہریوں کی چند ذمہ داریاں لکھیں۔ شہریوں کی چند ذمہ داریاں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 ہے، اپنے ملک کا وفادار ہونا، ملک کے قوانین کا احترام کرنا، دوسروں سے اچھا سلوک کرنا، وسائل مثلاً بجلی، پانی اور گیس کا احتیاط سے استعمال کرنا۔ نمبر 3 پہ ہے سوال، قائد اعظم کس طرح ایک ذمہ دار شہری کی اعلیٰ مثال ہے؟ جواب ہے قائد اعظم نے برصغیر کے مسلمانوں کو ایک الگ قوم قرار دیا اور ان کی الگ پہچان کروائی اور ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی، یوں وہ ایک ذمہ دار شہری کی اعلیٰ مثال ہے۔ ایدھی فاؤنڈیشن کیوں قائم ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے قائم ہوئی۔ ایدھی فاؤنڈیشن کے کام کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے ایدھی فاؤنڈیشن نے پورے ملک میں بیماروں کے لیے کلینک اور بلڈ بینک قائم کیے ہیں، یتیموں، لاوارثوں اور معذوروں کے لیے پناہ گاہیں بنائی ہیں، بچوں کے لیے اسکول بھی قائم کیے ہیں۔ عبدالستار ایدھی کو حکومت پاکستان نے کس اعزاز سے نوازا؟ تو اس کا جواب ہے عبدالستار ایدھی کو حکومت پاکستان نے ان کی خدمات پر نشان امتیاز سے نوازا۔
क्या हमें पाकिस्तान के वक्त मुल्क को किन मसाइल का सामना करना पड़ा? तो इसका जवाब है कि हमें पाकिस्तान के वक्त मुल्क को इन मसाइल का सामना करना पड़ा। महाजरों की आबादकारी का मसला, बुनियादी हकूक जैसे खुराक, साफ पानी, बिजली, सनतों, रिहाइश गाहों, हस्पतालों, सड़कों और बैंकों की कमी का मसला। पाकिस्तान की मौजूदा तरक्की के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इसका जवाब है आज पाकिस्तान में बैंकारी का एक मजबूत निज़ाम है। पूरे मुल्क में सड़कों का जाल बिछा हुआ है। तवानाई के शोबे और रिहायशी सेक्टर ने तेज़ी से तरक्की की है। तालीमी मैदान में और तिब्बी शोबों में भी तरक्की हो रही है। उसके बाद अगला सवाल है, एक पाकिस्तान की हैसियत से हमारा क्या फ़र्ज़ है? तो इसका जवाब है, एक पाकिस्तान की हैसियत से हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने मुल्क के तमाम अदारों को मुस्तहकम करें, अपनी तालीम और तरबियत का इस्तेमाल करते हुए अच्छे और मुफीद शहरी होने का सबूत दें। उसके बाद अगला सवाल है, दुनिया के लोग किस तरह एक दूसरे के साथ राब्ते में है? तो इसका जवाब है, दुनिया के लोग आज आसान सफरी सहूलियात, मास मीडिया और टेली मवासलात के ज़रिए से एक दूसरे से राब्ते में है। उसके बाद अगला सवाल है, डिजिटल शहरी किसे कहते हैं? तो इसका जवाब है, ऐसा शहरी जो समाजी और शहरी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए इंटरनेट और दीगर डिजिटल टेक्नोलॉजी के ज़रिए मसलन फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ट्विटर वगैरह का मौसर इस्तेमाल करता है, वो डिजिटल शहरी कहलाता है। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, डिजिटल शहरी की ज़िम्मेदारियाँ लिखें। तो इसका जवाब है, दूसरों के हकूक़ और उनके राय का एहतराम करना, तमाम इंटरनेट साइंस के उसूलों और कवानीन की पाबंदी करना, लोगों की ज़ाती मालूमात का एहतराम करना, किसी शख्स की साख और काम को नुकसान पहुँचाने से गुरेज़ करना। उसके बाद अगला सवाल है, इंसान के बुनियादी हकूक़ कौन-कौन से हैं? तो उसका जवाब है, इंसान के बुनियादी हकूक़ खुराक, लिबास और रिहाइश हैं। इंसानी हकूक़ या आलमी अलमिया के नुकात लिखें। तो इसका जवाब है, इंसानी हकूक़ या आलमी अलमिया के नुकात ये हैं, तमाम इंसानों के लिए आज़ादी और ज़िंदगी का हक़, सेहत, तालीम, मुनासिब खुराक, रिहाइश, लिबास और समाजी तहफ़्फ़ुज़ का हक़, मज़हब की आज़ादी का हक़, इम्तियाज़ी सलूक और ग़ुलामी से आज़ादी का हक़, इज़हार राय की आज़ादी का हक़, आज़ादाना काम करने और जायदाद रखने का हक़, कानून के मुताबिक हर एक के साथ यकसा सलूक करने का हक़। उसके बाद अगला सवाल है, इंसानी हकूक़ के हवाले से हर इंसान की क्या ज़िम्मेदारी है? तो इसका जवाब है, हर इंसान को चाहिए कि वो इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे, सबकी इज़्ज़त करे, एक दूसरे की राय का एहतराम करे, इख्तिलाफ़ राय की सूरत में अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करे। उसके बाद सवाल नंबर 7 का पहला सवाल है, दुनिया इस्लाम में बुनियादी इंसानी हकूक़ का पहला मंशूर कौन सा है? तो इसका जवाब है, दुनिया इस्लाम में खुतबा हिज्जतुल वदा बुनियादी इंसानी हकूक़ का पहला मंशूर है। नंबर 2 है, खुतबा हिज्जतुल वदा कब और कहाँ पेश आया? तो इसका जवाब है, खुतबा हिज्जतुल वदा 9 ज़िलहिज्जा 10 हिजरी 632 को मैदान अराफात में पेश आया। अगला सवाल है, खुतबा हिज्जतुल वदा में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी मसावत के बारे में क्या फ़रमाया? तो इसका जवाब है, खुतबा हिज्जतुल वदा में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी मसावत के बारे में फ़रमाया, ऐ लोगो, बेशक तुम्हारा रब भी एक है और तुम्हारा बाप भी एक है। अगार हो किसी अरबी को अजमी और किसी अजमी को अरबी पर, किसी स्याह फाम को किसी सफ़ेद फाम को किसी स्याह फाम और किसी स्याह फाम को किसी सफ़ेद फाम पर कोई फजीलत नहीं। फजीलत का मेयार सिर्फ तकवा है। उसके बाद अगला सवाल है, 1948 के इंसानी हकूक़ के आलमी अलमिया के आर्टिकल 19 में आज़ादी इज़हार के बारे में क्या कहा गया है? तो इसका जवाब है, 1948 के इंसानी हकूक़ के आलमी अलमिया के जवाब है 1948 के इंसानी हकूक़ के आलमी अलामिया के आर्टिकल 19 में आज़ादी इज़हार के बारे में कहा गया है, हर एक को राय और इज़हार राय की आज़ादी का हक़ हासिल है। इस हक़ में किसी मुदाखलत के बगैर राय कायम करने और किसी भी मीडिया के ज़रिए से और किसी भी सरहद से कतई नज़र मालूमात और नज़रियात को तलाश करने, हासिल करने और फराहम करने की आज़ादी शामिल है। उसके बाद अगला सवाल है, बरतानवी मुफक्कर जॉन स्टुअर्ट मिल ने माशरती तरक्की का क्या रास्ता बताया है? तो इसका जवाब है, बरतानवी मुफक्कर जॉन स्टुअर्ट मिल ने माशरती तरक्की का वाहिद रास्ता ये बताया कि इंसानों को आज़ादाना तौर पर अपने ख़यालात का इज़हार करने दिया जाए। सवाल नंबर 3 है, किसी भी माशरती बुराई का खात्मा कब तक और नहीं किया जा सकता? तो इसका जवाब है, किसी भी माशरती बुराई का खात्मा उस वक़्त तक नहीं किया जा सकता जब तक कि लोग इसके खिलाफ बात ना करें। बाज़ औक़ात इख्तिलाफ़ किस सूरत में इख्तियार करता है? तो इसका जवाब है, बाज़ औक़ात इख्तिलाफ़ तनाज़े की सूरत इख्तियार कर लेता है। उसके बाद अगला सवाल है, दूसरों के साथ बातचीत और मुज़ाकरात के वक़्त किन बातों का ख़याल रखना चाहिए? तो इसका जवाब है, दूसरों के साथ बातचीत और मुज़ाकरात के वक़्त दर्ज झैल बातों का ख़याल रखना चाहिए। नंबर 1, बातचीत के लिए मुनासिब अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल करें। नंबर 2 पे है, दूसरों को अपनी बात मुकम्मल करने का मौका दें और नंबर 3 है, दूसरों की बात गौर से सुनें और नंबर 4 है, दूसरों के नुक्ता नज़र को समझें। उसके बाद अगला सवाल है, दुनिया में अमन का दिन कब मनाया जाता है? तो इसका जवाब है,
21 सितंबर को منایا جاتا ہے۔ امن اور ہم آہنگی سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے معاشرے میں سکون اور آپس میں صلح سے رہنے سے امن اور ہم آہنگی کہلاتا ہے۔ امن اور ہم آہنگی کے فروغ کے چند طریقے لکھے، تو اس کا ایک ہے دوسروں کے ساتھ ہمیشہ نرمی اور ہمدلی سے پیش آئیں، اختلافات کے باوجود دوسروں کی رائے اور نظریات کا احترام کرے، غلطی کی صورت میں معذرت کر کے معاملہ حل کر لے، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھے، کوئی بھی معاملہ پیش آئے تو امن اور ہم آہنگی کی خاطر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے مصالحت اختیار کرے۔ روزمرہ کے آداب تحریر کریں، تو اس کا جواب ہے جب بھی کسی سے ملے تو سلام کرے، ہر ایک سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں، اپنے والدین، اساتذہ اور بڑوں سے ہمیشہ عزت و احترام سے پیش آئیں، بات چیت کے دوران میں اپنی باری کا انتظار کریں، بات چیت کے لیے ہمیشہ نرم اور شائستہ لہجہ اپنائیں، سماجی معاملات میں ہمیشہ ایمانداری کا مظاہرہ کریں، مشکل وقت میں دوسروں کی مدد کریں، ہر جگہ صلح و ضوابط اور قوانین کا خیال رکھیں اور ان کی پابندی کریں، گھر، کمرہ جماعت، اسکول، پارک، اسپتال وغیرہ کو ہمیشہ صاف رکھیں، ہمیشہ صاف ستھری اور مفید غذائیں استعمال کریں اور کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھوئیں۔ یہاں تک کمپلیٹ ہو گئے ہیں ہمارے وہ امپورٹنٹ کوشچن جو آپ کو میں نے بتایا کہ آپ کے پیپر میں آ سکتے ہیں۔ سو ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہمارا معاشرتی علوم 5 کلاس پنجم کا پہلا چیپٹر جو شہریت ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ امید ہے آپ کو وہ امپورٹنٹ کوشچن مل گئے ہوں گے جو اس لیسن سے ریلیٹڈ پیپر میں امپورٹنٹ ہیں، آپ ان کو اچھے سے یاد کریں گے۔ مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔